لاہور ہائی کورٹ نے عید تک مارکیٹیں رات 1 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی. درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا حکم. واسا کو لاہور کے انڈر گراؤنڈ پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کی ہدایت. سپریم کورٹ اسکوت نوٹس سے متعلق جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی فیصلہ جاری. پی ٹی آئی کی درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع کی گئی اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی. قبل از وقت کارروائی شروع کر کے سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی. اطہر من اللہ کے نکات. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم. سول اور عسکری قیادت کا ملکی سلامتی سے متعلق امور کا جائزہ. شرکا کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. اجلاس سے قبل آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات. قومی سلامتی سے متعلق امور کا جائزہ. عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج. چیئرمین پی ٹی آئی پر فوج میں انتشار پھیلانے اور سرکاری افسران کے خلاف نازیبا الفاظ کے استعمال کا الزام. سابق وزیر اعظم کا عمل ملک و ریاست کے لیے خطرہ ہے. ایف آئی آر میں دعویٰ. فواد چوہدری نے کیس کے اندراج کو حکومت کی جانب سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی قرار دے دیا. پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد میں بھی مقدمہ درج. پاکستان کے خلاف جنگ کی سازش اور دہشت گردی کے الزامات عائد. ڈی آئی خان کی عدالت کا علی امین گنڈاپور کو نامکمل دستاویزات کے باعث اسلام آباد اور بھکر پولیس کے حوالے کرنے سے انکار. ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم دونوں مقدمات خارج. وزیر اعظم اور کابینہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور. نواز شریف نے قرارداد کو درست اقدام قرار دے دیا. پارلیمنٹ اپنی بالادستی ثابت کرے. لیگی قائد کی لندن میں گفتگو. تحریک انصاف کا قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی ریفرنس داخل کرنے کا فیصلہ. عوام کو سڑکوں پر نکالنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. اسد عمر نے قومی اسمبلی سے پاس قرارداد کو ردی کا ٹوکرا قرار دے دیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کو حکومت کا ہر قدم توہین عدالت اور آئین شکنی کے زمرے میں دکھائی دینے لگا. سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس آج شام 4 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. سینئر رہنما شرکت کریں گے. انتخابات سے متعلق مشاورت ہوگی. پارک لاہور میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس. عمران خان سمیت تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی فیصلے کے مطابق جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوئی. بلوچستان میں امن دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی. انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے گرفتار. گلزار امام کلدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی اور سیکیورٹی اداروں کی تنصیبات پر حملوں میں ملوث. گرفتاری کے بعد ریاستی اداروں کی شفقت آمیز رویے سے گلزار امام دہشت گردی سے طائب. ریاست کے ساتھ تعاون پر تیار. سیکیورٹی ماہرین نے گرفتاری کو کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھارت کے لیے دوسرا بڑا دھچکا قرار دے دیا. سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ پاکستان کو $24 کروڑ قرض دے گا. وزارت اقتصادی امور اور سعودی فنڈ کے معاہدے پر دستخط. منصوبے سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. مزید وسیع اراضی قابل کاشت ہوگی. ایک ہفتے کے دوران چکن 52، آٹا $4 اور چینی $14.64 مہنگی. ملک میں مہنگائی کی شرح 0.92% اضافے کے ساتھ 44.49% تک جا پہنچی. ایل پی جی اور پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں نمایاں کمی. یوٹیلیٹی اسٹورز کا کارپوریشن میں رمضان پیکج کے تحت بڑھتی تمام 3000 ڈیلی ویجز کو فوری فارغ کر دیا گیا. مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں مسلسل تیسری رات اسرائیل کے حملے. فلسطینی آبادی پر راکٹوں کی بارش. امریکہ کا پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار. بیت المقدس میں کوئی بھی یک طرفہ اقدام ناقابل قبول قرار. OIC نے صورتحال پر کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کا آغاز آج لاہور میں ہوگا. کھلاڑی رات کے سیشن میں مشقیں کریں گے. 10 اپریل کو انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ بھی شامل. T20 سیریز کا پہلا معرکہ 14 اپریل کو ہوگا.